مریم کا تعلق خوشحال گھرانے سے تھا۔ دکھ تکلیف تو کبھی اس کے قریب سے بھی نہیں گزری تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اوروں کے دکھ تکلیف کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ ایک روز بھکارن اپنے بچے کے ساتھ آئی تو بھکارن کا بچہ مریم سے چائے اور کیک رس مانگنے لگا۔ غصے میں مریم نے وہ چائے اس بچے اور عورت پر گرا دی تو عورت ٹھنڈی سانس خارج کر کے چلی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد مریم کا شوہر ٹرین حادثے میں معذور ہو گیا۔ گھر میں فاقے پڑنے لگے اور مریم کی 3 سال کی بیٹی گلی سے غائب ہو گئی۔ بیٹی کی یاد میں گھل گھل کر وہ روتی رہتی، سجدے میں گر کر گناہوں کی معافی مانگنے لگی کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر چیخ نکل گئی کیونکہ سامنے تو مریم ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا۔ شروع سے ہی پرسکون زندگی گزارتے ہوئے آئی تھی اور بس سکھ میں ہی اس نے سانس لی تھی۔ میکا بھی اچھا کھاتا پیتا تھا اور جب مریم کی شادی کی گئی تو سسرال بھی کھاتا پیتا تھا۔ مختصر یہ کہ کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، نہ ہی کوئی روک ٹوک تھی، نہ ہی پریشانی تھی۔ جتنا شوہر کما کر لاتا تھا اس میں اچھے سے گزارا ہو رہا تھا۔ مریم کے سامنے اگر کوئی اپنا دکھ بیان کر دیتا تو یہ بات مریم کو بڑی عجیب لگتی تھی۔ وہ اکثر اکیلے میں سوچتی رہتی یا پھر اپنی سہیلیوں کے منہ پر بھی کہہ دیا کرتی تھی کہ نہ جانے لوگوں کو اتنی زیادہ پریشانیاں کہاں سے مل جاتی ہیں، ایک ہم ہیں جو خوش رہ رہ کر تھک جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ کس بات پر غمگین ہوں، اور یہ لوگ ہیں جو ایسے رونا روتے ہیں کہ جیسے دنیا جہاں کی ساری مصیبتیں ان کو ہی اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہیں۔ یہ بات مریم نے اپنی ایک سہیلی کے آنسو دیکھ کر کہی تھی۔ مریم کی سہیلی سے بتا رہی تھی کہ میری امی کی وفات کے بعد میری بھابھی کا رویہ مجھ سے بدل گیا ہے، سارے گھر کے کام مجھ سے کرواتی ہیں، اب تو مجھے یہ ڈر لاحق ہو چکا ہے کہ وہ میری پڑھائی ہی نہ چھڑوا دیں۔ بھائی بھی صرف اپنی بیوی کی ہی باتیں مانتا ہے۔ کل رات بھابھی بھائی سے کہہ رہی تھیں کہ میرا اسکول چھڑوا کر میری شادی کروا دیں۔ انہوں نے تو میرے لیے رشتہ بھی دیکھ رکھا ہے اور وہ شخص ایک رنڈوا ہے، اس کی پہلی بیوی مر چکی ہے، بڑا ہی ظالم انسان ہے، میری تو زندگی برباد ہو کر رہ جائے گی۔ یہ کہہ کر مریم کی دوست رو رہی تھی، جبکہ مریم یہ سب سن کر بڑی بیزار سی ہو چکی تھی۔ اس نے آج تک خود کبھی اس طرح کی صورتحال محسوس نہیں کی تھی، نہ ہی اس کے گھر میں یا اس کے خاندان میں اس طرح کا کچھ بھی ہوا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر اس کی دوست نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، کہنے لگی کہ تمہیں آج تک اس طرح کی صورتحال سے گزرنا نہیں پڑا، لیکن ایک ہم لوگ ہیں جو روز کئی طرح کی اذیتوں سے گزرتے ہیں۔ مریم ایسی ہی تھی، اس کے سامنے اگر کوئی اپنا دکھ بیان کر دیتا تو وہ یوں ہی اسے ٹوک دیا کرتی یا پھر ایک ایسا طنز کر دیا کرتی جو جا کر اگلے کے سینے میں لگتا تھا۔ مریم کے بھائی، ماں باپ سبھی بہت اچھے تھے، انہوں نے مریم کی شادی بھی ایک اچھے لڑکے سے کی تھی۔ سسرال میں آ کر بھی اسے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ وہ خود بھی ایک تحمل مزاج لڑکی تھی، لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں جاتی تھی۔ شروع میں سے کام کرنے میں دقت ہوئی تو شوہر سے کہا، شوہر نے اس کے لیے ملازمہ رکھ دی تھی۔ یوں ملازمہ گھر کے سارے کام کاج کر دیا کرتی اور مریم صرف کھانے پینے کا دیکھ لیا کرتی تھی۔ مریم کا شوہر اس کے مزاج کے بالکل برعکس تھا۔ مریم نے تو آج تک کوئی دکھ تکلیفیں نہیں دیکھی تھیں، مگر اس کا شوہر یتیمی جھیل کر آیا تھا۔ ماں باپ کے مر جانے کے بعد اس نے کتنی مشکل سے اپنا گزارا کیا تھا، پڑھائی مکمل کی تھی، پھر نوکری کی تھی۔ وہ بڑے سخت لمحات سے گزر کر آیا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ دوسروں کا بھی احساس کیا کرتا تھا۔ کبھی اس نے کسی غریب کو خالی ہاتھ لوٹنے نہیں دیا تھا، حسب توفیق جو کچھ اس کے پاس ہوتا دے دیتا، اور مریم سے بھی یہی کہتا تھا کہ جب بھی دروازے پر کوئی کچھ مانگنے کے لیے آئے تو اسے خالی ہاتھ مت لوٹانا، بلکہ اپنا اور میرا صدقہ کر کے اسے دے دیا کرنا۔ مریم ایسا کر بھی دیا کرتی تھی۔ ایک روز مریم ذرا لیٹ اٹھی تھی، اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ ناشتہ کرنے کا تو جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ہاں تیز پتی ڈال کر چائے اور ساتھ گولی کھانے کا ہی سوچ رہی تھی۔ اس نے گرما گرم خود ہی چائے بنائی، ساتھ کیک رس لیے۔ ابھی تک ملازمہ نہیں آئی تھی، وہ چائے لے کر باہر برآمدے میں آ کر بیٹھ گئی اور چائے کا ذرا ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ جب دروازے پر دستک ہوئی۔ مریم نے جب دروازہ کھولا تو دروازے پر ایک عورت کھڑی تھی، پھٹے پرانے کپڑے تھے، سر پر بھی پھٹی سی چادر کر رکھی تھی۔ مریم نے اس کی حالت دیکھی تو فوراً دروازے سے کچھ دوری پر کھڑی ہوئی، اس سے کہنے لگی کہ او ہو، یہ کیا دروازے پر چڑھ کر کھڑی ہو،
ذرا دور ہو کر کھڑی ہو۔ وہ عورت جو ذرا ہانپ رہی تھی دور ہو کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کہ باجی اللہ کے واسطے میری کچھ مدد کر دو، صبح سے کچھ نہیں کھایا، چھوٹے چھوٹے بچے گھر بھوکے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ مریم فوراً سے اسے ٹوک کر کہنے لگی کہ صبح سے تو میں بھی بھوکی ہوں، صبح سے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، سر میں شدید درد ہے، اوپر سے یہ گرمی ویسے ہی مجھے ہلکان کیے ہوئے ہے۔ اب جو چائے کا کپ رکھا ہے تاکہ اس کے ساتھ دوا لے سکوں تو تم نے آ کر دروازہ کھٹکا دیا۔ مریم کی یہ بات سن کر وہ مانگنے والی تھوڑی پریشان سی ہو گئی، پھر کہنے لگی کہ باجی آپ لوگ تو بڑے لوگ ہیں، ماشاءاللہ اتنا پیارا گھر ہے آپ کا، گھر میں اے سی پنکھے لگا کے بیٹھے ہو، اور ایک ہم غریب ہیں، نہ پاؤں میں جوتا ہے، سر پر بس پھٹی چادر ہے، سارا دن گرمی میں چلچلاتی دھوپ میں ادھر ادھر بھٹک کر پیسے مانگتے رہتے ہیں تاکہ کچھ اچھا گزارا کر سکیں۔ مریم نے بڑی ہی بیزاری سے اس کی بات سنی تھی، پھر اپنے بٹوے سے 10 روپے نکال کر اس عورت کے ہاتھ پر رکھے اور دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ وہ عورت ابھی دعا دے ہی رہی تھی جب دروازہ بند ہونے پر وہ خاموش ہو گئی۔ پیسے لے کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ چائے تب تک پینے لائق ہو چکی تھی، جیسے ہی کپ اس نے اپنے منہ کو لگایا تو ایک مرتبہ پھر دروازہ بج اٹھا۔ دروازے کا بجنا تھا کہ مریم ایک مرتبہ پھر اٹھی، دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا، اپنی روندی ہوئی آواز میں کہنے لگا بیٹا اللہ بھلا کرے، تمہارا خدا تمہیں دراز عمر دے، تمہارا شوہر جیے، تمہارے بچے جئیں، آج تو جمعرات ہے، میرے ہاتھ پر کچھ خیرات رکھ دو، بوڑھا بابا ہوں، تمہیں دعا دوں گا، خدا تمہیں حج عمرے کروائے اور ہم جیسے غریبوں کو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بابا اپنے مخصوص انداز میں دعائیں دے رہا تھا، جبکہ مریم انتہائی بیزاری سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی، منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی۔ ایک مرتبہ پھر اپنے بٹوے سے 10 روپے نکالے اور نکال کر اس شخص کو بھی دے دیے۔ جیسے ہی آ کر دوبارہ بیٹھی تو چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے ایک ہی گھونٹ بھرا تھا کہ ٹھنڈی چائے دیکھ کر وہ غصے سے بلبلا اٹھی، منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر ان بھکاریوں کو گالی دینے لگی کہ ان کی وجہ سے چائے ٹھنڈی ہو گئی، ایک تو آج اتنی گرمی ہے، اوپر سے یہ لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کر آ رہے ہیں، آج ہی سب کو میرا گھر دکھائی دے چکا ہے۔ مریم بڑبڑاتے ہوئے اس مرتبہ یہ سوچ کر دروازے پر گئی کہ ہو سکتا ہے کہ ملازمہ آ چکی ہو۔ جیسے ہی مریم نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی جس کے ساتھ 3 سال کا بیٹا موجود تھا۔ وہ عورت مریم کو دیکھ کر کہنے لگی کہ باجی کچھ پیسے دے دو، میرا بچہ بہت بھوکا ہے، انہوں نے کل سے کچھ نہیں کھایا، میری تھوڑی امداد کر دو، میں غریب تمہیں دعائیں دوں گی۔ وہ بھی اپنے مخصوص انداز میں مریم کو دعائیں دینے لگی تھی۔ مریم نے یہ سنا تو اس مرتبہ ہاتھ جوڑ کر اس عورت سے کہنے لگی کہ ارے ہٹی کٹی تو تم ہو، تمہارا یہ بچہ بھی مجھے کہیں سے معذور نہیں لگ رہا، پھر کیوں یہ ڈرامے بازیاں کرتی پھر رہی ہو؟ خدا نے ہاتھ پیر جب سلامت رکھے ہیں تو جا کر کوئی محنت مزدوری کیوں نہیں کرتی؟ ارے کارخانوں میں جاؤ، اتنی مزدوریاں مل جاتی ہیں، کہیں بھی جاؤ کوئی نہ کوئی کام تو مل ہی جائے گا، پھر کیوں گھر گھر جا کر یہ پیسے مانگتی پھرتی ہو؟ اس عورت نے جب یہ سنا تو اگلے ہی پل کہنے لگی کہ باجی میں مزدوری بھی کرتی ہوں، اینٹوں کے بھٹوں پر جا کر اینٹیں اٹھاتی ہوں، جب وہ کام ختم ہو جاتا ہے تو پھر میں جا کر کچرے سے پلاسٹک چن کر وہ بھی کارخانے پر دے کر آتی ہوں۔ لیکن میرے گھر میں میرے 4 بچے ہیں، شوہر مر چکا ہے، میری جٹھانی پہلے میرے ساتھ ہوا کرتی تھی لیکن اسے بھی کینسر ہو گیا، ناک منہ سے ایسا خون پھوٹا کہ پھر مر گئی، اب اس کے بچے بھی میرے بچوں کے ساتھ مل چکے ہیں، میرے گھر میں ٹوٹل 9 بچے ہو چکے ہیں اور ان بچوں کا پالن پوشن سب کچھ میرے ہی ذمہ ہے۔ میں مزدوری تو کرتی ہوں لیکن گزارا مشکل ہے، اس لیے میں ساتھ ساتھ ادھر ادھر سے تھوڑی مدد امداد بھی مانگ لیتی ہوں تاکہ کوئی گزارا اچھا ہو سکے۔ یہ بات جب مریم نے سنی تو بڑی ہی سخت نظروں سے اس عورت کو اور اس بچے کو دیکھا، تبھی وہاں پر مریم کی ملازمہ بھی آ چکی تھی۔ ملازمہ سے کہنے لگی کہ ایک تو میرے سر میں شدید درد ہے، اوپر سے تم اتنی لیٹ آ رہی ہو اور اب آگے سے اس طرح کی باتیں بھی سننے کو مل رہی ہیں، اسے تم ہی ہینڈل کرو۔ ملازمہ اپنی مالکن کی عادتوں سے واقف تھی، کہنے لگی کہ باجی تم اندر جاؤ، اس کو میں دیکھ لیتی ہوں۔ مریم وہاں سے اندر آ چکی تھی جبکہ اس ملازمہ نے اپنے دوپٹے سے 5 روپے کے سکے کھول کر اس عورت کے ہاتھ پر رکھ دیے اور کہنے لگی کہ چلی جا یہاں سے، دوبارہ یہاں پر مانگنے نہ آنا۔ وہ عورت ان 5 روپے کے سکوں کو دیکھ کر بھی گہری سانس خارج کر چکی تھی، اس ملازمہ کو ہی دعائیں دینے لگی، جبکہ مریم کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی کہ کیسی عورت ہے، اتنے بڑے گھر میں رہتی ہے، کھاتی پیتی ہے، پھر بھی اس کی ملازمہ پیسے دے رہی ہے۔ چائے تو ٹھنڈی ہو چکی تھی،
وہ کپ اور 7 کیک رس وہیں پر پڑے تھے۔ مریم نے ملازمہ سے کہا کہ جاؤ جا کر میرے لیے نئی چائے بنا کر لاؤ، اس چائے کو پھر بعد میں پھینک دینا۔ ملازمہ چائے بنانے چلی گئی تھی۔ وہیں دالان میں ہی کرسی پر پیچھے کو سر ٹیک کر مریم نے اپنی آنکھیں بند کر لیں کہ جب گھر میں آواز گونجی، اے بی بی، کوئی 150 روپے دے دے، خدا تیرا بھلا کرے، خدا تجھے حج عمرے کروائے، خدا تیرے شوہر کی زندگی دراز کرے، تیرے بچے جیتے رہیں۔ اس طرح کے الفاظ سننا تھے کہ مریم کی آنکھیں کھل گئیں۔ جیسے اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ہی دالان کے ایک جانب زمین پر ایک عورت بیٹھی تھی، جس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی بھی موجود تھی۔ جیسے ہی مریم نے اس بھکارن کو اپنے گھر میں دیکھا تو اگلے ہی پل آگ بگولا ہو چکی تھی۔ ملازمہ کو بلا کر کہنے لگی کہ تم نے دروازہ بند نہیں کیا تھا، دیکھو یہ اپنے گندے پاؤں لے کر میرے گھر میں داخل ہو چکی ہے، نکالو اسے یہاں سے۔ وہ عورت ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ مجھے کچھ پیسے دے دو۔ بار بار اس کی آواز سن کر مریم اپنا سر پکڑ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ پتہ نہیں آج میرے ساتھ ہی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ وہ دل ہی دل میں ان کو برا بھلا کہنے لگی تھی۔ اس نے غصے سے اپنے بٹوے سے 10 روپے کا نوٹ نکالا اور اس عورت کی طرف پھینک دیا تھا۔ وہ گرا ہوا نوٹ اس بھکارن نے دیکھا تو جیسے اس کی انا پر ضربیں چلی تھیں۔ اس کے باوجود اس نے آگے بڑھ کر وہ 10 روپے کا نوٹ اٹھا لیا۔ آنکھوں میں آنسو ڈگمگا رہے تھے، ایک گہری سانس بھی خارج کر چکی تھی۔ تبھی اس کے ساتھ موجود 2 2.5 سالہ بچی نے جب سامنے میز پر چائے اور کیک رس پڑے دیکھے تو اپنی ماں سے ضد کرنے لگی، کہنے لگی کہ مجھے چائے پینی ہے۔ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اشارہ کر کے چائے اور کیک رس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی مجھے چائے پینی ہے، مجھے چائے دو۔ وہ چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ چائے مریم نے پینی نہیں تھی، بلکہ سوچ رہی تھی کہ جب ملازمہ اس کے لیے گرم چائے بنا کر لے کر آئے گی تو اسے کہے گی اس چائے کو تم خود گرم کر کے پی لو۔ اگر وہ چاہتی تو اس بھکارن کو اور اس کی بیٹی کو دے دیتی۔ ایک عدد اگر کیک رس بھی اپنی پلیٹ میں سے پکڑا دیتی تو کون سا کمی آ جانی تھی، لیکن ایک عجیب سا چڑچڑا پن مریم کے مزاج میں شامل ہو چکا تھا۔ صبح سے بار بار بھکاریوں کے آنے کی وجہ سے وہ شدید مشتعل ہو چکی تھی۔ اس نے اسے چائے اور کیک رس مانگا تو غصے میں تپتی ہوئی مریم نے آگے بڑھ کر چائے کا کپ اٹھایا اور اس عورت اور اس کے بچے پر انڈیل دیا۔ جیسے ہی وہ چائے اس عورت اور بچے پر گری تو فوراً عورت نے اپنے بچے کو اپنے پیچھے چھپا لیا تھا تاکہ وہ چائے سے بچ سکے۔ بھلے ہی چائے اس قدر گرم نہیں رہی تھی لیکن پھر بھی اس میں سیک موجود تھا۔ وہ عورت رونے لگی، اپنے بچے کو فوراً صاف کیا، اپنا چہرہ صاف کیا، رو کر کہنے لگی کہ باجی چائے نہیں دینی تھی تو نہ دیتی، منع کر دیتی، یہ گرم چائے کیوں پھینک دی؟ ارے ان سے پوچھو جن کے پاس یہ سب نعمتیں موجود نہیں ہیں۔ میری یہ بچی تجھ سے ایک کپ چائے کا ہی تو مانگ رہی تھی اور تو نے چائے ہی اس پر گرا دی۔ وہیں اگر چائے کا کپ آگے بڑھا دیتی تو میری بچی 2 گھونٹ بھر لیتی۔ لیکن کہتے ہیں نا جب خدا نعمتیں حد سے زیادہ دے دے تو لوگ قدر نہیں کرتے، فرعون بن جاتے ہیں فرعون۔ مریم نے جب بھکارن کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو وہ سیخ پا ہو چکی تھی۔ غصے سے اٹھ کر کہنے لگی کہ تمہاری اتنی اوقات ہے جو تم مجھ سے اس طرح کی بات کرو؟ تم ہوتی کون ہو مجھے یہ سب کچھ کہنے والی؟ ایک تو میں تمہیں پیسے دے رہی ہوں، اوپر سے تم میرے گھر میں کھڑی ہو اور مجھے ہی تم یہ باتیں سنا رہی ہو۔ اگلے ہی پل وہ عورت اٹھی اور 10 روپے اپنی پوٹلی سے نکال کر سامنے میز پر رکھ دیے۔ کہنے لگی کہ بی بی تم اپنے یہ 10 روپے اپنے پاس رکھو، کل کو یہ 10 روپے تمہارے بہت کام آئیں گے۔ تم اپنے 10 روپے کی جائیداد اپنے پاس رکھو، میں تمہیں ایسے ہی دعا دے دیتی ہوں کہ خدا تمہیں ہدایت دے، تمہیں دوسروں کا دکھ درد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اتنا کہہ کر وہ عورت اپنی روتی ہوئی بچی کو لے کر وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ مریم تو کتنی ہی دیر اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اندر ہی اندر اس کا دل، اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، لیکن وہ خود کو غلط نہیں کہہ پا رہی تھی۔ بے شک اس کا رویہ غلط تھا، لیکن وہ کیسے مانتی؟ وقت یوں ہی آگے گزرنے لگا، لیکن اس دن کے بعد سے ایک بے چینی نے اسے گھیر لیا تھا۔ بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے اس بھکارن کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ ہاں اس طرح کا رویہ نہ رکھتی۔ بہرحال اس نے 5 روپے کے کئی سکے ملازمہ کو دے دیے تھے کہ جب بھی کوئی بھکاری آئے تو جا کر ایک سکہ بھکاریوں کو دے دیا کرو، لیکن کسی کو گھر میں داخل مت ہونے دینا، آج کل کے بھکاریوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وقت آگے بڑھنے لگا۔ مریم کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ بیٹی کا نام اس نے میمونہ رکھا تھا، لیکن پیار سے اسے گڑیا بلایا کرتی تھی۔ ایک روز کام کے سلسلے میں
جب مریم کا شوہر دوسرے شہر جانے لگا تو سبھی لوگوں کے ساتھ انہوں نے ٹرین میں جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ٹرین میں جا ہی رہے تھے کہ اچانک راستے میں ٹرین ایک حادثے کا شکار ہو گئی۔ حادثے کا شکار ہو کر ٹرین میں آگ لگ چکی تھی۔ کتنے ہی لوگ اس ٹرین میں مر چکے تھے، لیکن کتنے ہی لوگ بچ بھی چکے تھے۔ مریم کا شوہر بچ تو چکا تھا، لیکن مگر ایک ٹانگ سے معذور ہو چکا تھا۔ جب مریم کو خبر ملی تو اس پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ رو رو کر وہ بے حال ہو چکی تھی۔ کئی روز تک تو اس کا شوہر ہسپتال میں بے ہوش رہا تھا۔ جب اسے ہوش آئی تو وہ اپنی ٹانگوں میں کسی بھی طرح کا زور محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ کتنے ہی ہفتوں تک شوہر کا علاج ہسپتال میں چلتا رہا۔ مریم تو بالکل ہی بکھلا سی گئی تھی۔ پھر جب شوہر گھر آیا تو ویل چیئر پر بیٹھ کر ہی چل پھر سکتا تھا۔ یوں اپنے شوہر کی نوکری بھی چھوٹتی دیکھ کر مریم پر تو قیامت ٹوٹ چکی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہو کیسے رہا ہے۔ ساری جمع پونجی دھیرے دھیرے استعمال ہونے لگی۔ مریم کے بھائی بھی ان کی کافی مالی مدد کر دیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اب گزارا ہونا مشکل ہو چکا تھا۔ مریم نے کچھ سوچا اور پھر کئی جگہ نوکری کے لیے اپلائی کیا۔ وہ پڑھی لکھی عورت تھی، مگر ہر طرف سفارش کا ہی راج تھا۔ کوئی بھی اسے نوکری پر رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ وہیں پر جس محلے میں مریم رہتی تھی وہاں پر ایک سلائی سینٹر کھلا تھا۔ مریم نے پہلے وہاں پر جا کر سلائی سیکھی اور پھر اپنے گھر میں کپڑے سینے لگی۔ اس کے ہاتھ میں کافی صفائی تھی، اس لیے لوگ اسی کے پاس آ کر اپنے کپڑے سلائی کروانے لگے تھے۔ گھر کے حالات کچھ بہتر ہونے لگے تھے۔ شوہر بھی مریم کو یوں کام کرتے دیکھتا تو اندر ہی اندر کڑنے لگتا تھا۔ مریم کو اب احساس ہو رہا تھا کہ وقت کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں۔ شوہر کو دیکھ کر وہ روتی رہتی، اپنی ملازمہ کے ساتھ اکثر اپنے دکھڑے رونے لگتی، لیکن پھر خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ وہ تو کبھی روتی تک نہ تھی، نہ ہی کبھی اپنے دل کی بات کسی سے کہتی تھی۔ لیکن آج یہ نوبت آ چکی تھی کہ وہ اپنی ملازمہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے دل کے دکھڑے اس کو سنا رہی تھی اور وہ اسے تسلی دے رہی تھی۔ ملازمہ نے بھی اپنی مالکن کو یوں اپنے دل کے دکھ سناتے ہوئے سنا تو وہ بھی اپنے گھر کے مسائل بتانے لگی۔ آج پہلی مرتبہ مریم اپنے دل میں ایک درد محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ جیسے واقعے میں ہی آج اس کے دل میں احساس جاگ اٹھا ہے۔ کچھ روز بعد اس پر دوہری قیامت ٹوٹ پڑی، جب ایک روز اس کی چھوٹی بچی جس کی عمر 3 سال کے قریب تھی وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ بچی گھر سے باہر نکل کر گئی اور دوبارہ کبھی واپس نہ آئی۔ اس وقت بھی مریم کپڑے سلائی کر رہی تھی۔ جب اچانک اس کا دھیان اپنی بچی کی جانب گیا، وہ اپنی بچی کو ڈھونڈنے لگی۔ ملازمہ کو گھر سے باہر بھیجا، لیکن اس کی بچی تو نہ جانے کہاں غائب ہو چکی تھی۔ مسجد میں اعلان کروایا، پولیس میں خبر کی، لیکن بچی تو کہیں غائب ہی ہو چکی تھی۔ پہلی مرتبہ مریم اس قدر چیخ چیخ کر روئی تھی کہ محلے کی عورتیں ان کے ہاں آ گئی تھیں۔ اگر کوئی مر جائے تو صبر آ جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سپرد ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا نگہبان ہے، لیکن جب یوں کوئی اپنا بچھڑ جائے اور یہ بھی نہ پتا ہو کہ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگا، لوگ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے، تو دل پر خنجر چلتے رہتے ہیں، کسی پل بھی چین نہیں آتا۔ مریم اور اس کا شوہر تو ساری ساری رات جاگ کر روتے رہتے تھے۔ دونوں کو چپ سی لگ چکی تھی، ایک خاموشی نے ان کو گھیر رکھا تھا۔ مریم جب بھی بستر پر لیٹتی تو بار بار اپنی بچی یاد آتی، جو اس کے بازو پر سر رکھ کر سویا کرتی تھی۔ سونے سے پہلے اسے کہانیاں سنایا کرتی تھی اور پھر اس کے ساتھ لیٹ کر سو جاتی۔ اس کی وہ باتیں، اس کا انداز، سب کچھ مریم کو یاد آتا تھا۔ اسے یاد آنے لگا کہ کیسے اس نے ایک بھکارن اور اس کی بچی کی تذلیل کی تھی۔ بچے نے چائے اور کیک رس مانگا تھا، نہ جانے آج اس کی بچی نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا بھی ہوگا یا نہیں۔ کاش وہ ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہ رکھتی، تو آج اس کی اپنی بچی بھی اس کے پاس ہوتی۔ نہ جانے اسے کون اغوا کر کے لے گیا تھا۔ مریم سوتے ہوئے رونے لگتی کہ کہیں کوئی اغوا کرنے والا گروہ اس کی بچی کو تو نہیں لے گیا، کوئی اسے بھیک نہ منگوائے، یا پھر اس کے ساتھ۔ اس سے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کا دل ڈوبنے لگتا تھا۔ کئی مہینے یوں ہی گزر گئے۔ ایک روز وہ یوں ہی بیٹھی تھی کہ جب دروازے پر دستک ہوئی۔ آج بھی جمعرات تھی اور یقیناً کوئی بھکاری یہاں پر آیا ہوگا۔ اس نے جلدی سے اپنے بٹوے سے 10 روپے نکالے اور دروازے کے پاس آئی۔ اب وہ کسی کو بھی اپنے دروازے سے واپس نہیں لوٹایا کرتی تھی۔ شاید کسی نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی گڑیا کو اس کے پاس واپس لوٹا دے۔ کہاں وہ جو کبھی خدا کو سجدہ نہیں کرتی تھی، اب 5 وقت کی نمازی ہو چکی تھی۔ وہ جیسے ہی دروازے پر آئی تو ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ اس کے مانگنے سے پہلے ہی مریم نے اس کے ہاتھ پر 10 روپے رکھ دیے۔
لیکن اگلے ہی پل اس کا دھیان اس بچی پر گیا جو اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ گڑیا کو گم ہوئے تقریباً 1 سال ہو چکا تھا۔ اس چھوٹی بچی کو دیکھ کر مریم کی آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھیں۔ وہ گندے پھٹے پرانے کپڑوں میں موجود تھی، بال بکھرے تھے، لیکن اس کے نین نقش بالکل گڑیا جیسے تھے۔ اگلے ہی پل وہ پہچان چکی تھی کہ یہ اس کی بیٹی ہے۔ وہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ گڑیا، میری گڑیا، یہ تم ہو نا؟ گڑیا نے بھی جب اپنی ماں کو دیکھا تو آ کر ماں سے لپٹ گئی۔ مریم بھی اپنی بچی کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس بھکاری نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگا کہ بیٹا، کیا یہ تمہاری بیٹی ہے؟ تو مریم روتے ہوئے کہنے لگی کہ ہاں، یہ 1 سال پہلے فلاں دن گم ہو گئی تھی۔ اسے بہت ڈھونڈا مگر کہیں نہیں ملی۔ وہ بزرگ شخص کہنے لگا کہ میں سڑک پر بھیک مانگ رہا تھا جب مجھے یہ بچی سڑک کنارے روتے ہوئے ملی تھی۔ اگر یہ ذرا سی سڑک پر مزید قدم بڑھاتی تو سامنے آنے والا ٹرک اسے ٹکر مار جاتا۔ میں نے اسے اٹھا لیا، آس پاس دکانوں سے پوچھا کہ یہ کس کی بچی ہے، لیکن کوئی اس کو نہیں جانتا تھا۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا، لیکن یہ کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی، نہ ہی گھر کا پتہ بتا پا رہی تھی۔ رات ہونے لگی تو میں اس کو اپنے گھر لے گیا۔ ہماری کوئی اولاد نہ تھی، میری بیوی نے اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھ لیا۔ میں نے اسے آج تک کبھی بھی بھیک نہیں منگوائی۔ ہاں، کبھی کبھار یہ ضد کرتی ہے تو اسے اپنے ساتھ لے آتا ہوں۔ مریم کا شوہر بھی ویل چیئر پر وہیں پر آ چکا تھا۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر دونوں ہی رونے لگے۔ پھر حسب توفیق انعام انہوں نے اس شخص کو دے دیا تھا اور یہ بھی کہا کہ آپ لوگوں کا جب دل کرے یہاں پر آ جائیے گا اور ہماری بیٹی سے مل لیجیے گا۔ مریم کو بہت بڑا سبق مل چکا تھا۔ شاید اس کے دل میں احساس جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی آزمائش کافی تھی۔ وہ پہلے سے کافی بدل چکی تھی، صبر کرنے لگی تھی، مشکلات میں جینا سیکھ چکی تھی۔